فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار اور عالم کے مالک و مختار آمنہ جلال حضرت عبداللہ کے رب جگر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے. مذہب اسلام میں نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایمان اور عقیدہ درست کر لینے کے بعد جو سب سے بڑا فرض مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوا، اس چیز کا نام نماز ہے. نماز کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث پاک اس کی فضیلت میں بھی بیان فرمائی اور اس کو ترک کرنے والوں کے حوالے سے وعید میں بھی بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے فرمایا کہ نماز مومن کے لیے ہتھیار ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز کو ہلکا جان کر کے چھوڑ دے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کافر ہے. حل نہ پڑھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. نماز کو نہ پڑھنا، کوتاہی کرنا، اس کی طرف اپنی طبیعت کو مبذول نہ کروانا، لاپرواہی میں نماز کو چھوڑ دینا، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہلکا سمجھ کر کے چھوڑنا، ہلکا جان کر کے چھوڑنا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پڑھ لیں گے دیکھا جائے گا، اس طریقے سے اس چیز کو ہلکے میں لینا اور نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا شخص مومن نہیں ہے، کافر. جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، وہیں پر نہ پڑھنے والوں کے حوالے سے بہت ساری وعیدیں بھی بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، روضۃ العلماء کی روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب میں نے جب ساتوں آسمان کی سیر کی
تو پہلے آسمان پر میں نے فرشتوں کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ کس حالت میں دیکھا؟ قیام کی حالت میں دیکھا، یعنی کہ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں۔ اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے تب سے وہ قیام میں ہی ہے، کھڑے ہی ہیں، اور رب کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میرا سفر دوسرے آسمان پر ہوا تو میں نے وہاں کے فرشتوں کو رکوع کے حالت میں دیکھا۔ جب رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم کی تسبیح ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس حالت میں دوسرے آسمان کے فرشتوں کو دیکھا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے ان کو پیدا کیا ہے تب سے یہ اسی حالت میں ہے، اور قیامت تک یہ فرشتے اسی حالت میں رہیں گے، رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میرا سفر تیسرے آسمان کی طرف ہوا تو تیسرے آسمان کے فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ سارے فرشتے سجدے میں، اور سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول جب وہاں پہنچے آپ نے سلام کیا تو سارے فرشتوں نے آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے سر کو سجدے سے اٹھایا اور پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا سفر چوتھے آسمان پر ہوا تو میں نے وہاں فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے، جیسا جہاں پر ہم بیٹھ کر کے التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں، اس حالت کو تشہد کہتے ہیں۔ اس حالت میں فرشتے بیٹھے ہوئے۔ پانچویں آسمان پر جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا وہاں فرشتے تسبیح و تہلیل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چھٹے آسمان پر جب آپ کا گزر ہوا تو دیگر عبادت میں فرشتے مشغول ہیں۔ ساتویں آسمان پر جب پہنچے تو فرمایا فرشتے السلام علیکم کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز عبادت اتنی پسند آئی اور اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ سارے فرشتے، ظاہر سی بات ہے ان کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو پینے کی ضرورت ہے، نہ ان کو نفسانی خواہشات ان کو ابھارتی ہے، بلکہ اللہ نے جس کام میں ان کو لگا دیا وہ اسی میں لگے ہوئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز مجھے اتنی پسند آئی، ان کا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا مجھ کو اتنا پسند آیا کہ میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ جو فرشتے رب کی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب میری امت کو عطا فرمائے۔ دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو چونکہ میرے دل کے اندر یہ خیال آ چکا تھا کہ کاش اللہ اس کا ثواب میری امت کو عطا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو نماز کا تحفہ دیا اور فرمایا کہ اے محبوب آپ کی امت اگر اس 5 نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گی تو جتنا ثواب یہ 7 آسمان کے فرشتوں کو اس حالت میں ملتا ہے میں ان کو 5 نماز پڑھنے کے بدلے میں عطا کروں۔ تو یہ تو ہو گئی فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ دیا اور فرمایا کہ اس طریقے سے ادا کریں تو میں کیا کروں گا، جتنا ثواب ان کو عطا کر رہا ہوں اس کا ثواب اتنا ثواب آپ کی امت کو عطا فرما۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن صاحب اب نماز کی، اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ ایک بچھو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نکلے گا، وہ اتنا زہریلا، اتنا بڑا، اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی، چوڑائی مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہوگی،
اور وہ 5 بندوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ حضرت جبرائیل پوچھیں گے آخر کہاں نکل پڑے ہو؟ تو فرمایا میں 5 ایسے اشخاص کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کے اندر یہ بری عادتیں تھیں، اس میں سے ایک عادت یہ ہے کہ جو نماز کو ترجیح نہیں دیتا، جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتا تھا، جو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بچھو کو مقرر فرما دے گا اس کے اوپر کہ اگر ایک ڈنک مار دے تو اس کی حالت تباہ و برباد ہو جائے، اس کے زہر کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو نماز بہت اہم چیز ہے، یہاں تک کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ بے نمازی اگر انتقال کر جائے تو اس کو میری قبرستان میں نہیں دفنانا، اس لیے کہ اس کے عذاب سے اور قبرستان والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے اگر کوئی بے نمازی قرض کا پیسہ مانگے تو اس کو قرض نہ دو۔ فرمایا کیوں نہ دوں؟ ہو سکتا ہے وہ میرا بہت خاص ہو۔ تو فرمایا جو رب کا حق ادا نہیں کر رہا ہے وہ تمہارا قرضہ کہاں سے ادا کر دے گا؟ تو بے نمازیوں کی اتنی وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اور آپ کے چاہنے والوں نے صحابہ کے اقوال سے ظاہر کیے ہیں کہ اس کو سننے کے بعد ایک انسان نماز سے دور نہیں رہ سکتا ہے۔ تو میرے عزیز، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے نماز کے جو شرائط کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کچھ شرائط ہے، شرائط سے نماز کی شروعات ہوتی ہے، اور کچھ فرائض ہے جس سے نماز مکمل ہوتی ہے، اور کچھ واجبات ہے جس کے چھوٹ جانے سے نماز کو یا تو سجدہ سہو کے ذریعے سے صحیح کیا جاتا ہے، وگرنہ اس نماز کو دوبارہ سے پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان سارے مسائل کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ مسئلے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہیں سمجھیں گے تو ہم نماز پڑھ بھی رہے ہوں گے تو ممکن ہے کہ ہماری اور آپ کی نماز صحیح نہ ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ جو انسان صحیح طریقے سے وضو کرے، جیسے وضو کرنے کا سنت طریقہ ہے ویسے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد کلمہ تمجید پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو اللہ کے رسول نے پڑھی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جو انسان یہ دعا پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، جس جنت کے دروازے سے بندہ جانا چاہے جنت میں جا سکتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن بہت اہمیت ہے اس کی۔ تو وضو ہمارا صحیح ہو جائے تبھی ہماری نماز صحیح ہو۔ تو غسل کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے میں یہ بات بتلائی تھی کہ پاکی کس طریقے سے حاصل کی جائے۔ دیکھیے پاکی بھی 2 طریقے کے ہیں اور سب کی ایک الگ تفصیل ہے، ایک حقیقیہ ہے، ایک حکمیہ ہے۔ ایک وہ ناپاکی ہے جو نظر آتی ہے، ایک وہ ناپاکی ہے جو نظر نہیں آتی، اور دونوں کو پاک کرنے کے طریقے الگ ہیں، دونوں کے پاک کرنے کے طریقے الگ ہیں۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی انسان جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، جس کے اوپر ایک انسان کا غسل فرض ہو چکا ہے، اور ناپاک کپڑا پہن کر کے اگر وہ غسل کر لے تو کیا ہوگا؟ وہ پاک نہیں ہو پائے گا۔ اس کے لیے طریقہ بھی آپ کو بتلایا تھا، نہیں سمجھ میں آئے تو اطمینان سے آ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، وگرنہ کسی صحیح سنی العقیدہ عالم جو فقہی مسائل بیان کرتے ہیں ان کی ویڈیو کو سنیے، آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو اسی طریقے سے پاکی میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ 3 چیزیں کیا ہے؟ جو انسان نماز پڑھنے کا ارادہ بنا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بدن پاک ہو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جو کپڑا وہ زیب تن کیے ہوا ہے وہ کپڑا پاک ہو، اور تیسری چیز جہاں پہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، اور اس کے اس کی ایک اپنی پوری وہ ہے، آپ دیکھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں چیز آئے گی۔ تو یہ طہارت میں ہے۔ اس کے بعد ہے ستر عورت۔ مرد کے لیے کتنا بدن کا حصہ نماز کے اندر کھلا ہوا ہو تو نماز ہو جائے گی؟
عورتوں کے لیے کتنا بدن کا حصہ کھلا ہوا ہو تو نماز ہوگی، کتنا کھل جانے سے نماز نہیں. یہ شرائط ہیں. کیا ہے؟ یہ شرائط ہے. اور شرائط نماز جو ہوتی ہے یہ نماز سے پہلے ہوتی ہے. یہ نماز سے پہلے ہوتی ہے. نماز کے اندر شرائط نہیں ہے، فرائض ہے. اور شرائط اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوئے تو چونکہ یہ پہلے ہے تو نماز شروع نہیں ہوگی، ہونے کی بات تو بہت دور ہے. تو مرد کے لیے کیا ہے؟ ناف سے لے کر کے ٹخنے تک بدن کا ڈھکا ہوا ہونا شرائط ہے، شرط ہے. اگر اس سے کم ڈھکا ہوا ہو، کوئی انسان سوچے کہ گھٹنے تک ہم کھول کر کے نماز پڑھ لیں تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، ہونے کی بات تو دور ہے. اب عورتوں کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ گھر جائیں تو اپنی ماں بہنوں کو، کیونکہ اکثر خواتین جو اپنے کپڑے سلواتی آستین ان کی عادی ہوتی ہے اور دوپٹہ اوڑھ کر کے کیا کر رہی ہوتی ہے؟ وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. اس کو چھپانے کی اگر کہیں سے وہ دکھنے لگے تو شرائط مکمل نہیں ہوں گے، اس صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے ان سے یہ تاکید کریں کہ اپنے کپڑے کو اگر سلوائے تو بالکل ہتھیلی تک. نماز کی حالت میں فیس، ہتھیلی اور تلوار عورتوں کے لیے کھلا ہوا ہو. اس کے علاوہ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ اگر جھلک رہا ہے یا دکھ رہا ہے تو کیا ہے؟ ان کی نماز شروع ہی نہیں ہو. تو اگر کوئی اس طریقے سے نماز ادا کر رہی ہے تو ان کو آپ تاکید کریں کہ یہ شرائط نماز میں سے ہے، اگر یہ پورا نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو. جس نماز کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے. وقت نکل جانے کے بعد اگر آپ ادا کریں گے تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ قضا نماز ہوگی. جیسے فجر کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ کب ہے؟ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے تک فجر کی نماز کا وقت. سورج نکلنے کے بعد اگر فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو فرض آپ کی ادا نہیں ہوگی. اور نماز کا جو وقت ہے اس کی بہت اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا تو میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مارنے کے اوپر مقرر کر رکھا ہے. ہتھوڑا ہے جس سے وہ فرشتہ ایک انسان کے سر کے اوپر وار کر رہا ہے اور اس چوٹ سے سر کے اندر سے اتنا تیزی سے خون نکلتا ہے جیسے کوئی فوارہ نکل رہا ہو. حضرت جبرائیل سے میرے آقا نے پوچھا اے جبرائیل اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ بار بار اس کے سر کے اوپر ہتھوڑا کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن نماز کا وقت نکالنے کے بعد یہ فرض کو ادا کرتا تھا، اس لیے اس کو یہ سزا دی جائے. یہ اس کی حالت ہے جو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وقت پہ نہیں پڑھ رہا ہے. تو جو وقت پہ نہ پڑھ رہا ہو بعد میں بھی نہ پڑھ رہا اس کے لیے کون سی سزا ہوگی؟ تو میرے عزیز مذہب اسلام میں نماز سب سے بڑا فرض ہے، اس کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے. پتہ ہے قرآن کی اگر ایک آیت سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو دنیا میں چاہے جتنے لوگ مل کر کے اس کا رد کرنا چاہے اس کے سامنے میں کوئی چیز حوالہ لے کر کے اس کو رد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قرآن کی نفس سے وہ چیز ثابت ہو گئی ہے. اور آپ کو بتا دوں جان کر کے حیرانی ہوگی کہ نماز کی حفاظت کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک دو جگہ حکم نہیں دیا بلکہ غالباً 100 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے. سوچئے اللہ جس چیز کے بارے میں 100 دفعہ حکم دے رہا ہو، کہیں فضیلت کے حوالے سے، کہیں اس کی وعید کے حوالے سے، کہیں کسی واجب چیز کے حوالے سے، تو سوچئے وہ کتنی اہم چیز ہوگی جس کو اللہ خود رب ہو کر کے 100 مرتبہ اس کی تاکید کر رہا ہو، کتنی اہم چیز ہوگی. تو نماز مذہب اسلام میں بہت اہم چیز ہے. وقت پر نماز ہو، وقت پر. پتہ ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور میں نماز پڑھتا ہوں
روزہ رکھتا ہوں، دیگر فرائض و واجبات کو اس کے وقت پر صحیح طریقے سے ادا کرتا ہوں، لیکن بے برکتی بہت زیادہ ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، کماتا ہوں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ فلاں راستے پر ہے۔ فرمایا ہاں فلاں راستے پر۔ فرمایا گھر کے دروازے پر چوکھٹ کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا ہے؟ فرمایا حضور پردہ تو نہیں ہے۔ فرمایا جا کر کے پردہ ڈال دو۔ اب وہی بندہ کچھ دنوں کے بعد سرکار غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا حضور کیا وجہ تھی کہ پردہ نہیں پڑا ہوا تھا؟ تو بے برکتی تھی، گھر میں سکون نہیں تھا، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھی۔ آج بھی میں اتنے ہی کما رہا ہوں لیکن آج ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، دل کو تسلی بھی حاصل ہو رہی ہے اور کوئی دل میں الجھن اور گھبراہٹ نہیں ہے۔ تو فرمایا سنو، جب گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کے چوکھٹ کے اوپر پردہ نہیں پڑا ہوا تھا، تو جو بے نمازی اس راستے سے گزرتے تھے اس کی نظر جب تمہارے چوکھٹ پر پڑتی تھی تو تمہارے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی تھی۔ اللہ اکبر! جس کے دروازے پر بے نمازی کی نظر پڑ جائے اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ میرے عزیز، جس گھر کے اندر نہ باپ نماز پڑھتا ہو، نہ ماں نماز پڑھتی ہو، نہ بیٹا نماز پڑھتا ہو، نہ بیٹی نماز پڑھتی ہو، نہ شوہر نماز پڑھتا ہو، نہ بیوی نماز پڑھتی ہو، گویا کہ پورا گھر بے نمازیوں کا مرکز بنا ہوا ہو، بتائیے اس گھر کے اندر برکت آ سکتی ہے؟ وہ انسان لاکھ کمائے لیکن ہمیشہ شکایت اس کی باقی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کو بہت اہم جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندو یہ نماز بہت اہم چیز ہے، اس سے دوری ہمیں اور آپ کو تباہی اور بربادی کے قریب لے کر کے جا رہی ہے۔ تو خدا را آپ اس کی حفاظت کریں، لیکن اس کے لیے شرائط کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ فرمایا وقت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پانچویں شرط کیا فرمایا؟ استقبال قبلہ، یعنی کہ نماز ہم ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں منہ میرا طرف کعبہ شریف، یعنی کہ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ پیچھے کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز شروع نہیں ہوگی، پچھم طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے۔ اور چھٹا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو شروع کرنا۔ 5 شرائط جو بتلائے گئے ہیں یہ تکبیر تحریمہ سے پہلے کے ہیں، اور یہ اس کے لیے یہ 5 شرطوں کا پوری نماز میں باقی رہنا ضروری ہے۔ باقی رہنا ضروری ہے تو مطلب سمجھ گئے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی میں بتلا دوں، باقی رہنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے لیے ہم اور آپ کھڑے ہو گئے، جگہ بھی پاک تھی، کپڑا بھی پاک ہے، بدن پہ جو کپڑا ہے وہ بھی پاک ہے، لیکن ایسا ہوا کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور نماز کی حالت میں ہے، اور کسی بچے نے پیچھے سے آ کر کے پیشاب کر دی، پیشاب کا قطرہ مصلے کے نیچے سے گزر گیا تو جگہ پاک رہی، اب وہ جگہ ناپاک ہو گئی، تو پتہ چلا کہ نماز کی حالت میں وہ جگہ ناپاک ہوئی ہے تو بھی وہ نماز آپ کی خراب ہو گئی، آپ کو نماز دوبارہ دہرانا پڑے گی۔ اس لیے ان 5 شرطوں کا پوری نماز میں باقی رہنا ضروری ہے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد کوشش کریں کہ سنت کی ادائیگی کے ساتھ آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں فرائض نماز بھی بتاؤں گا، واجبات نماز بھی بتاؤں گا، اور کوشش آپ بھی کریں، بہت آسان ہے، ہر انسان کے پاس موبائل ہے، آپ موبائل میں پتہ کر لیں کہ نماز کے شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز خراب ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے اوقات ہیں جس وقت کوئی بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ آپ پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں بلکہ آپ گنہگار ہوں گے۔ میں نے بہت سارے، اس میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب امام خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہو جائے، اس وقت کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سارے لوگ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، نیت باندھ رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات کا عمل کی توفیق دے۔